مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا لڑکوں کا، تو ہمیں تقریباً کوئی 3 کلومیٹر دور ایک قصبہ ٹائپ تھا، وہاں پر ہم جاتے تھے۔ گورنمنٹ کالج اٹ سیلف وہ ایک درسگاہ نہیں ہے، ہم تو اس چیز پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک درگاہ ہے، بالکل جہاں پر بڑے بڑے مرشد بھی ہمیں ملے، بڑے عظیم استاد بھی ہمیں ملے۔ آپ کی جو گروتھ ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی لرننگ چھوڑ دی، آپ نے انٹلیکچولی گرو کرنا چھوڑ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کا فل سٹاپ ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے آپ کو پبلک کو یہ فیل کرواتا ہوں کہ یو کین کم ٹو مائی آفس اینی ٹائم اینڈ ٹریٹ می ایز یور سن، ٹریٹ می ایز یور بردر۔ اگر ایک آفیسر کا اگر آفس بھرا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ افسر کامیاب ہے، ٹھیک۔ اگر ایک آفیسر کا جو آفس ہے وہ ویران ہے اور لوگوں کے ڈیرے آباد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آفیسر ناکام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبد النواز صاحب، آپ ماشاءاللہ آج کل اسسٹنٹ کمشنر ہیں کوڑ مومن، جو ضلع سرگودا پنجاب پاکستان کی ایک تحصیل ہے۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ انوائٹ کیا۔ تو بیسیکلی میں چنیوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، چنیوٹ کی تحصیل بوانا سے، اس کا آگے ایک گاؤں ہے برخوردار، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ اور ٹاٹ سکولنگ ہی ہے، والد صاحب جو ہیں وہ ایک کسان تھے، والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، تو وہیں سے سٹارٹ لیا، وہی جیسے گورنمنٹ سکولنگ اور ٹاٹ سکولنگ اور وہی ساری چیزیں۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کیونکہ ہمارے اپنے گاؤں کے اندر، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا لڑکوں کا، تو ہمیں تقریباً کوئی 3 کلومیٹر دور ایک جو بڑا جو موضع ٹائپ ایک قصبہ ٹائپ تھا، وہاں پر ہم جاتے تھے۔ تو اسکول کی اس وقت 4 دیواری بھی نہیں تھی، اور یہ بالکل میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ لٹرلی کہ ہم نے مطلب کہ نا 6 گریڈز میں جا کے ABC بھی سیکھی، وہیں سے ہی اپنا وہ آغاز کیا۔ اس کے بعد دن میٹرک کی، FSC کی، اور تھرو آؤٹ مائی اکیڈیمک کیریئر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور A+ گریڈز اور A+ گریڈز ہی رہے۔ اور دین آئی ٹوک ایڈمیشن ان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، اور GCU کے جو میرے دن تھے، جو گورنمنٹ کالج کے جو میرا ایک اسٹے تھا، وہ ایک میموریبل تھا اور میں ٹرننگ پوائنٹ تھا ایز اے اسٹوڈنٹ میرے کیریئر میں۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میرے پہ بڑا ایک ڈیپ امپیکٹ بھی ہوا، کیونکہ گورنمنٹ کالج اٹ سیلف وہ ایک درسگاہ نہیں ہے، ہم تو اس چیز پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک درگاہ ہے، بالکل، جہاں پر بڑے بڑے مرشد بھی ہمیں ملے، بڑے عظیم استاد بھی ہمیں ملے۔ تو پھر دین میں نے وہاں سے اپنی گریجویشن کی، BS آنرس کیا، آنرس میں بھی میں نے ٹاپ کیا، آئی گاٹ گولڈ میڈل۔ اچھا، اور اکیڈیمک رول آف آنر بھی مجھے ملا، کو کریکولر رول آف آنر بھی مجھے ملا، اور دین آپ نے بک لکھی؟ یس الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی کتاب بھی لکھی، اس سے کئی ایڈیشن چھپے ماشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل، اس کا بھی جو 5واں ایڈیشن ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے MPhil بھی وہیں سے کیا، اور دین اگین MPhil میں نے اپنے سروس کے ساتھ کیا، اور اگین MPhil کے اندر دین اگین آئی گاٹ گولڈ میڈل، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ PhD کب کر رہے ہیں آپ؟ اب ڈیفینیٹلی دیٹس مائی ڈریم، ڈاکٹر عبد النواز۔ یس ڈیفینیٹلی دیٹس مائی ڈریم، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی لرننگ چھوڑ دی، آپ نے انٹلیکچولی گرو کرنا چھوڑ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کا فل سٹاپ ہوتا ہے۔ CA سے PMS کی طرف کیسے آپ آئے؟ ڈیفینیٹلی ایک ولیج بیک گراؤنڈ ہے، تو شروع سے ہی ایک یہ چیز تھی مطلب کہ نا کہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز بالکل واضح بتا دوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے کچھ پلانز ہوتے ہیں، بٹ دین اللہ ہیز ڈفرینٹ پلانز۔ آپ جو اسسٹنٹ پروفیسر بھی، لیکچرار بھی لگ گئے؟ ہاں جی بالکل، 27 کہ آپ اسسٹنٹ لیکچرار بھی لگ گئے تھے، مجھے یاد ہے۔ جی بالکل، 2017 کے اندر میں لیکچرشپ کی سیٹس آئی تھیں تھرو پبلک سروس کمیشن، تو اس کے تھرو میں لیکچرشپ ہوئی تھی، آئی واز ان 3rd ان پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی یہ پریپریشن بھی کنٹینیو رکھی اور ساتھ یہ ایگزام دیا، تو ادھر ایلوکیشن ہو گئی۔ تو بیسیکلی کیونکہ ایک ولیج بیک گراؤنڈ ہے، تو وہاں سے ایک فرام دا ڈے ون ایک چیز ہوتی ہے آپ چیزوں کو، لوگوں کی ٹربلز کو، لوگوں کی میزریز کو آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 2014 کا جو فلڈ تھا، اس وقت یہ بات میں نے اپنے انٹرویو میں بتائی تھی، صحیح، کہ جو میرے لیے ایک انسپائریشنل وہ تھا، ایک مومنٹس تھے کہ 2014 کا جو فلڈ تھا دیٹ واز اے میسو فلڈ، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جیسے وہ فلڈ میرے گاؤں کو بھی اس نے بہت زیادہ ہٹ کیا اور بہت زیادہ اس کے کنسیکوینسز بھی ہوئے۔ تو اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں تھا، لیکن واپس جا کے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے بڑے مائنیوٹلی اور بڑے ڈیپلی، کہ کس طرح سے ہمارے اس وقت کا جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ہماری تحصیل کے، کہ اس میں کیسے پیشن کے ساتھ، کیسے لگن کے ساتھ وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، لوگوں کو سروائیول کی جنگ کر رہے تھے۔
تو فرام ڈے ون آئی تھاٹ کہ مطلب کہ نا کہ ایک تھا تو پہلے ہی ڈریم، صحیح، لیکن بٹ دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ دیٹ اسٹرینتھن مائی ڈریم کہ مطلب کہ آئی ہیو ٹو پرسو مائی کیریئر ایز اے سول سروینٹ. آپ کی یہ دوسری ایسی شپ ہے، پہلے آپ حافظ آباد میں تھے، اس کے بعد کوٹ مومن گئے. کوئی حافظ آباد کا ایسا واقعہ کسی مائی کا، ایک باپے کا، جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ آئے جن کا پوتا تھا، پوتے کی پرورش کر رہے تھے، بیٹا ان کا فوت ہو چکا تھا، کوئی ایک دو واقعات بتائیں. سر اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ ایک انٹریکشن جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی جو رسپیکٹ اور آپ کی جو عزت ہے وہ آپ کی پبلک کے دل میں ہونی چاہیے، اور وہ تب بھی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ نا وہ جو ایک فالس پرائڈ اور وہ ایک فالس پروٹوکول اور وہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں مطلب کہ نا کہ کیسے ہم ایک خود اسٹرگل کر کے آتے ہیں، اسی کلاس میں سے ہم نکل کے یہاں پہ آتے ہیں. اس کے بعد جب ہم ایک اسپیسیفک ایک پوزیشن ہم اٹین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے کمپلیکسز شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کمپلیکسز نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال میں ایک انسان کو بالکل پیور ہونا چاہیے، صحیح، جیسے آپ پہلے تھے ویسے ہی آپ کو بعد میں بھی رہنا چاہیے. اور جب آپ کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، فار ایگزامپل اب اگر میں مطلب کہ اپنی بات بتاؤں تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو پبلک کو یہ فیل کرواتا ہوں کہ یو کین کم ٹو مائی آفس اینی ٹائم اینڈ ٹریٹ می ایز یور سن، ٹریٹ می ایز یور بردر. گڈ. تو مطلب کہ پبلک کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب کہ نہ کہ ان میں وہ ایک جو ایک وہ ایک فیئر ہے، ایک پبلک ایک جو ہمارے گورنمنٹ آفیسز کا فاصلہ ہے، وہ نہیں ہے. اور میں نے کبھی اپنے آفس کے سامنے کبھی کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا، کوئی میرے وہاں پر کوئی گن مین نہیں کھڑے ہوتے، کوئی گارڈز نہیں کھڑے ہوتے، کوئی چوکی دار نہیں کھڑے ہوتے. میرا جو آفس جو ہے وہ اوپن فار ایوری ون ہوتا ہے، اور پبلک آتی ہے ڈائریکٹ آتی ہے اور اپنے جو ان کے جو ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹ آ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کے پھر میرا یہ بلیو ہے بیسیکلی کہ جب آپ پبلک کو سپیس دیں گے، آپ عوام کی بات سنیں گے صحیح. اور دن وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور جب وہ آپ کے پاس آ کے اپنے دل کی بات بتائیں گے تو پھر ہی آپ ان کو سالو کر سکیں گے. وہ بابا جی والا کیا واقعہ تھا؟ اس طرح کے ملٹیپل واقعات ہیں، بڑے بڑے انسیڈنٹس ہیں. میں وہی بات کہوں گا کہ جب آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پبلک کو فیل کروا رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ آپ سے آ کے بڑی باتیں مطلب کہ دل کی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ملٹیپل واقعات ہیں، وہ بابے والا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. دیر آر سو مینی ادر انسیڈنٹس. تو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ یار دیٹ واز اے گڈ ڈیسیژن آف اس کہ ہم نے یہ سروس جوائن کی اور ہم کچھ نہ کچھ ڈلیور کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، تو وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ بہت بڑی نیکی ہے، عبادت ہے. بالکل آف کورس آئی بلیو، بالکل اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. تو وہ اس طرح کا واقعہ تھا. میں حافظ آباد میری پوسٹنگ تھی، تو ایک بابا جی میرے پاس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ بیٹا میرا، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کو بیٹا، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب مطلب ہے نا، تو کہتے ہیں کہ بیٹا میرے نا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا میرا فوت ہو چکا ہے اور میرے پوتے چھوٹے ہیں، اور گاؤں کے جو لوگ ہیں جیسے گاؤں کے لوگوں کی ایک ہماری ہوتی ہیں ایک وہاں پہ ایک کلچر ہے، انہوں نے جو وہ سیوریج کی نالی ہیں وہ بند کر دی ہیں اور گندا پانی جو ہے وہ میرے کھیتوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں، آپ بھی فکر نہ ہوں. تو مجھے کہنے لگا کہ بیٹا میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، میں صرف اللہ کے آسرا لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ. اور مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے اے سی صاحب ہیں وہ پبلک کی ڈائریکٹ بات سن لیتے ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کا ایک بڑا مطلب کہ ہوگا. تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ، وہی بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، تو انشاءاللہ میں پہنچ آتا ہوں. تو وہ اٹھے باہر گئے اور کچھ ٹائم کے بعد پھر میں خود باہر نکلا، تو کسی میٹنگ میں جا رہے تھے تو وہ بابا جی باہر کھڑے ہوئے تھے. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بس وہ بیٹا میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں سے نکلے گا، سواری میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، کوئی موٹر سائیکل پہ جائے گا، کوئی آگے پیچھے نکلے گا. تو کافی ایجڈ تھے، ہی واز اباؤٹ 80 ایئرز نا. صحیح. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، مطلب کہ نا کہ اگر کوئی بندہ نہیں ملے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے کہ کوئی نہیں، میں انتظار کروں گا، اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دے گا، دوپہر کو نکلوں گا، شام تک پہنچ جاؤں. ڈیفینیٹلی. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ پھر ایسا کریں آپ یہاں پر رکے. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ یار آؤ اور بابا جی کو گاڑی میں بٹھاؤ اور بابا جی کو ان کے آپ گاؤں میں لے کے جاؤ، اور انشاءاللہ جب آپ ان کو چھوڑ کے آئیں گے تو پھر آپ میرے پاس آنا ہے، تو پھر ہم وہاں پر جائیں گے، ہم ان کا مسئلہ بھی حل کریں گے. کیا بات. تو ہم نے ان کو وہاں پہ ڈراپ کیا، میرے ڈرائیور ان کو چھوڑ کے ان کے گاؤں کے اندر. پھر ہم خود بھی گئے، اس سے میری نیکسٹ ڈے میں خود بھی وہاں پر گیا، اپنے اسٹاف کو بھی بلوایا میں نے، اور وہاں پہ جو بھی ان کا ایشو تھا، جو ایک پرابلم تھی، ہم ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. ان کو جو وہ نالی انہوں نے بند کی ہوئی تھی وہ ہم نے اوپن کروائی. چودھری کو کیا پیغام دیا آپ؟ ڈیفینیٹلی چودھری تو پھر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے.
آپ نے ان سے کہا کہ بھائی پانی بند کرو ورنہ سرکاری FIR ہوگی؟ ڈیفینیٹلی بالکل یہی میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ بابا جی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ یہ ایسا آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا جاننے والا کوئی نہیں ہے یا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بیٹا نہیں ہے، پوتے ان کے چھوٹے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. تو بہرحال وہ ہم نے کیا، اور ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ ان کو تنگ کیا تو بابا جی آپ نے میرے پاس دوبارہ آ جانا ہے، تو دین آئی ول سی دیم. تو وہ مسئلہ بھی سیٹل ڈاؤن ہوا، اور اس وقت جو مجھے سب سے خوبصورت جو بات لگی، تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے سر، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ پتر اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ. تو دیٹ واز میرے لیے ایک بڑے ایک نا پراؤڈ مومنٹس تھے. میں اپنی ابھی تک میرے خیال میں یہ سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. آئی کین فیل دیم. تو یہ کیسے، میں تو جو فریش آفیسر بن رہے ہیں ان کو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اب آپ کی ایجوکیشن ہو گئی ہے، اب آپ کے ساتھ وہ گارڈ ہوں گے، لاؤ لشکر ہوگا، سرکاری گھر ہوگا، تو اب گاڑی بھی ہے آپ کے پاس، لاؤ لشکر آپ ساتھ نہیں رکھتے، دروازہ آپ اپنا کھلا رکھتے ہیں، تو اس کو مینٹین کیسے کریں؟ جو مروجہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اس میں کیا جراثیم کہوں یا اس نیچر کو کہوں یا اس سوچ کو کہوں، اس اپروچ سے کیسے بچے آپ؟ یہ کوئی تصوف پیچھے ہے، والدین کی دعائیں ہیں، یا جو آپ نے سوسائٹی میں مسائل دیکھے ہیں عام لوگوں کے، وہ اثر ہے؟ سر میں اس چیز کا بڑا ایک نا پروپوگیٹر بھی ہوں، اور میں اس چیز کا بڑا ایک قائل بھی ہوں، اور میں اپنے کولیگز میں، دوستوں میں، جونیئرز میں، اسٹوڈنٹس میں سب کو ایک ہی بات بتا رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب ہم ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے انٹینشنز کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم ایک اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم سے بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فیز میں لے کے صحیح آئے، بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے ہم کسی سے کام لینا ہے، کسی کو آزمانا ہے. سر بالکل. تو آپ جب نکلتے ہیں، آپ ایک سوسائٹی سے نکلتے ہیں، آپ ایک لوگوں کے مسائل کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے، بڑا ڈیپلی دیکھا ہوتا ہے، اور میں ان کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہم سارے اس کلاس سے اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اگر ہم نے بھی ان لوگوں کی بات نہیں سننی، اور اگر ہم نے بھی اس کلاس کو نہیں جاننا، تو تباہی ہے پھر. تو پھر تو مطلب کہ نا، پھر تو یہ ہمارا اللہ کے ساتھ وہ جو کنٹریکٹ اور ایگریمنٹ ہے، اس کے ساتھ خیانت ہے. صحیح. اور ہمیشہ یہی چیز دیکھنی چاہیے. سر میں ایک چیز کا بڑا قائل ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں مطلب کہ روز قیامت لوگوں کے ایک حساب ہونا ہے اور ہمارے دو حساب ہونے ہیں. اللہ. ہر وہ بندہ جو یہاں پہ آیا ہے، ہر جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی اقتدار دیا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں دیا ہے، تو اقتدار دیا ہے، دولت دی ہے، جو بھی مطلب کہ نا اس کے پاس ایک سم سارٹ آف کوئی انفلوئنس ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے دو حساب لینے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو ایک تو حساب ایز اے پرسن ہوگا ہی ہوگا ہم سے کہ آپ کو دنیا میں ایک انسان بنا کے بھیجا تھا تو کیا کر کے آئے ہو، اور ایک حساب ہم سے نا یہ ہونا ہے کہ ہم نے آپ کو صاحب اقتدار بنا کے بھیجا تھا. اور سر یہ سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، ان سارے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اس دن جب اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اس وقت اپنا حساب دینا مشکل ہوگا، اس وقت لوگوں کا حساب ہم کیسے دیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں سب سے بڑی جو خیانت ہے، سب سے بڑا جو مطلب کہنا جو سب سے بڑی جو ہے مطلب کہنا میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اگر ایک حقدار کو اس کا حق نہیں لے کے دے پا رہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے ہمیشہ آپ زندگی کو سمپل رکھیں. سر آپ زندگی کو سادہ رکھیں گے، سمپل رکھیں گے، زیادہ خواہشات نہیں پالیں گے، تو آپ زیادہ خواہشات نہیں رکھیں گے، آپ زندگی سادہ رکھیں گے، سمپل رکھیں گے، اور آپ اتنا پروٹوکول کانشیس نہیں ہوں گے. جب آپ کمپلیکسز میں جائیں گے تو یہ سارے نا کمپلیکسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، شکار لوگ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں 4 گن میں ساتھ رکھ لوں، میں کہوں کہ میں دفتر میں آؤں تو ایک فوج سامنے کھڑی ہو، میرا گیٹ اوپن کرے، مجھے سلیوٹ مارے، بھائی میں وہی ہوں. اور اگر میرے دفتر کے اندر کوئی بندہ آ جائے، عام سیل آ جائے، اور میں اس کو اٹھ کے مل لوں، کیا بات، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سر میرا تو یہ بالکل سنت ہے، دوسرے کو عزت دینا. سر میرا تو یہ ایمان ہے. میرے دفتر میں کوئی بھی آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر ایک آفیسر کا اگر آفس بھرا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ افسر کامیاب ہے. اگر ایک آفیسر کا جو آفس ہے وہ ویران ہے اور لوگوں کے ڈیرے آباد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آفیسر ناکام ہے. تو پبلک کو آپ ریئلائز کروائیں، ان کو آپ عزت کے ساتھ ملیں. لوگ آپ کو ہمیشہ آپ کے کنڈکٹ سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے بیہیویئر سے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں. کمپلیکس سے باہر نکلیں، سادہ زندگی گزاریں، اور اس میں آپ بہت سارے برائیوں سے، بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اور جب آپ کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں تو دن آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس طرح تسیل کوٹ مومن کا کوئی واقعہ جو آپ نے نیکی کا کام کیا ہو اور آپ نے خوشی محسوس کی ہو اور آپ نے یہ سمجھا ہو کہ
یہ جو میں نے آج نیکی کا کام کیا اس کے پیچھے میری جو ماں کی تربیت، باپ کی تربیت ہے؟ سر یہ دیر آر ملٹیپل انسیڈنٹس ہیں، بڑے ایونٹس اس طرح کے ہوتے ہیں. میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے کہ جب آپ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پبلک کو فیل کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ملٹیپل انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہم ان کو مطلب کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جسٹ فار دا سیک آف انسپائریشن ہے، اس میں وہ کوئی نہیں مطلب کہ نا کوئی، میں ایک انسان ہوں، میرے سے بھی بڑی مسٹیکس غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن I'm جسٹ کوٹنگ کو میں ایسا کوٹ نہیں کرتا اس طرح کے انسیڈنٹس اور اس طرح کے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے. تو لیکن جسٹ فار دا سیک آف انسپائریشن کہ آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سر کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ایک اماں جی میرے پاس آئیں اور شی واز اراؤنڈ 80 ایئرس اولڈ 70 ایئرس اولڈ. تو وہ میرے پاس آئی، وہ روئے جا رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ ماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور میں تھک گئی ہوں، میں پولیس کے دھکے کھا کھا کے تھک گئی ہوں، میں عدالتوں میں دھکے کھا کھا کے تھک گئی ہوں، میں پٹواری کے پیچھے ذلیل ہو گئی ہوں. 3 سال سے میں نے بس اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے میں بیٹھ گئی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو اب ہمارے جو صاحب ہیں وہ ہموں کی بڑی بات سنتے ہیں. تو بیٹا اسسٹنٹ کمشنر، تو بس الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے، بہت بہت بڑے، میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی کمپلیمنٹ نہیں ہے اور اس سے بڑی آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گندے لوگ ہوتے ہیں سر، سیدھی سی بات ہے، جو گندگی میں ہاتھ مارتے ہیں، جو اپنا قلم گندا کرتے ہیں. میں تو سیدھی سی بات ہے. کیا بات کی مائی صاحبہ نے؟ تو وہ اماں مجھے جب آئی، مجھے یہ کہنے لگی کہ بیٹا میں نا آپ کا سن کے آئی ہوں، مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیا صاحب آئے ہیں وہ بڑی بات سنتے ہیں، تو میں آپ کے پاس ایک اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں، ایک آسر لے کے میں آپ کے پاس آئی ہوں. میں نے کہا ماں جی آپ بولیں کیا کام ہے آپ کا، بتائیں مجھے. انہوں نے سر مجھے ایک انسیڈنٹ بتایا تو یقین کرنا کہ میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے کہنے لگی کہ آج سے 3 سال پہلے ایک تقسیم کا کیس ہوا تھا. اس تقسیم کے کیس میں پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد دخل جاری ہوا، تو دخل مل گیا. میرا ایک ہی بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا اور اس کے چچا زاد بھائیوں کا آپس میں مسئلہ تھا. تو وہ 2 بندہ تھا وہ ہمیں مل گیا، دخل مل گیا. میرا ایک شام کو ریونیو ڈپارٹمنٹ سٹاف دے کے گیا ہے. اس اگلے دن جب میرا بیٹا وہاں پر گیا انہیں کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے لیے، تو وہ جو ان کے جو کزن تھے انہوں نے میرے بیٹے کا وہیں پہ مرڈر کر دیا. تو انہوں نے میرے بیٹے کو بھی مار دیا، موقع پہ قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ اس زمین پہ بھی قبضہ کر لیا. تو اس بات کو آج 3 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں تھک گئی ہوں، اب میں ڈر گئی ہوں، ڈر کے میں گھر میں بیٹھ گئی ہوں اور میں باہر نہیں نکلتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہے کہ کہیں یسر کو نہ مار دیں. تو میں نے کہا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بس تھوڑا سا ریکارڈ اور ساری چیزیں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ بھی ختم نہ ہو. ہاں یہی بات. میں نے کہا کہ ماں جی میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور زمین کی حد تک بیٹا تو آپ کا میں واپس نہیں لا سکتا، اب وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. زمین آپ کو اگر آپ کا حق ہے تو میں آپ کو لے کے دوں گا. سر وہیں پہ میں نے اپنے ریونیو ریکارڈ چیک کیا، اسٹاف کو بلایا، رپورٹس کروائیں، سارا کچھ کیا. تو وہ اماں جو بات کہہ رہی تھی وہ بالکل صحیح تھی. تو میں وہیں سے اٹھا اور اپنے وہاں پر موقع پہ چلا گیا. میرا اسٹاف مجھے روکتا رہا کہ سر آپ کا جانا بنتا نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کے سچویشن میں آفیسرز نہیں بھی جاتے، تو آپ اپنے سب آرڈینیٹ اسٹاف کو بھیج دیں، کسی کو بھیج دیں. تو میں نے کہا یہ یار مجھے آرام کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، میں اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گا؟ اور یہ نیکی کا کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں. تو سر میں گیا وہاں پہ اور اماں کو زمین اس کے حوالے کر کے آیا، اور پھر جو اس کی دعائیں تھیں اور وہ تو چیزیں جو ہیں وہ میں لفظ میں بیان نہیں کر سکتا. مزاحمت نہیں ہوئی وہاں پہ جا کے؟ نہیں سر، کیا مزاحمت مطلب کہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ لیفٹ رائٹ سے سر انفلوئنس ہوتا ہے. سر دیکھیں انفلوئنس ہوتا ہے، ہر لیول پہ ہوتا ہے. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کچھ اصول آپ کے ہونے چاہیے، کچھ پرنسپل سٹینڈز آپ کے ہونے چاہیے. ان جو پرنسپل سٹینڈز آپ کے ہیں ان کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں. اس طرح کی ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی یہیں کا ہی ہے. تو وہ ایک بزرگ میرے پاس آئے، مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، مجھے بیٹوں نے نا، میں نے زمین تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی، ایک جیسے کھانے کی تقسیم ہوتی ہے. اب میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے جانور بھی لے لیے ہیں. سگے بیٹوں نے 4 اس کے بیٹے تھے، تو بیٹوں نے زمینیں بھی لے لی ہیں، زمینیں بھی 4 بیٹوں نے بے دخل کر 4 بیٹوں نے نکال دیا مجھے گھر سے. یعنی کہ اتنے نافرمان 4 کے 4 بیٹے. سر دس از ویری انفارچونیٹ، بٹ انفارچونیٹلی دس از ہیپننگ ان آور سوسائٹی. دس از ویری کامن تھنگ. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار ہم ایز اے سوسائٹی ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم کس سائڈ پہ موو کر رہے ہیں. وہ مجھے آ کے کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا، میں اپنے بھائی کے گھر میں اسٹے کیا ہوا ہے، تو آپ میری مدد کریں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی جو بات ہے آپ مجھے ایک درخواست لکھ کے دیں، اپلیکیشن دیں، میں اس کا ریکارڈ اور رپورٹس اور یہ ساری چیزیں میں چیک کرتا ہوں. تو خیر میں نے وہ ساری رپورٹس وغیرہ اور ریونیو ریکارڈ اور وہ ساری چیزیں چیک کی اور وہ رپورٹس لی. تو بابا جی خود مالک تھے، بیٹوں کو تو انہوں نے زمین ویسے
ان کو وہ دی ہوئی تھی تقسیم کر کے اپنے طور پہ نا. ہمارے ریکارڈ کے مطابق بابا جی خود مالک تھے. وہ ساری گرداوریاں اور وہ ساری جو ہمارے فارمیلٹیز تھی وہ ہم نے پوری کی. تو بابا جی کی 150 کنال کے مالک تھے. تو بابا جی کو ہم نے ایک ہی دن میں موقع پر جا کے 150 کنال ان کے حوالے کر دی. اب ان کے حوالے کی تو 1 مہینہ گزرا. 1 مہینے کے بعد بابا جی پھر میرے پاس میرے دفتر میں آئے. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کے پاس آیا ہوں تو اب نا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کیونکہ والد ہے نا. جی نرم ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی مطلب کہ وہ والد ہے اور اولاد نرم ہو نا باپ نرم ہو جاتا ہے ماں ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اب میرا دل کچھ نرم ہو گیا ہے. اب لوگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ تم صلح کر لو. میں نے صلح کرنی ہے لیکن میری ایک شرط ہے. میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا شرط ہے. کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے صلح تب کرنی ہے اگر یہ صلح آپ کروائیں گے تو, کیونکہ آپ نے میری عزت رکھی تھی اب آپ کی عزت مند رکھنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں. تو بہرحال خیر ہم نے ان کے وہاں پر موقع پر جا کے ان کے آپس میں پیچ اپ کروا کے تھرو کنسنسس ان کی صلح بھی کروا دی. بابا جی کو ان کا حق دے دیا, باقیوں کو ان کا حق دے دیا. تو سر اس طرح کے بڑے واقعات یہ ایک روٹین میٹرز ہوتے ہیں. یہ تو جسٹ چند ایک مطلب کہ نا جسٹ فار سے کا موٹیویشن میں بتا رہا ہوں. ادر سر اس طرح کے بڑے معاملات ہیں. ناظرین میں آپ کو بھی ناظرین اور حاضرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت نوازہ اگر آپ کی ایلوکیشن نہ ہوتی, ہم ہماری الامین اکیڈمی کے پہلے ہونہار ہمارے بھائی ہیں جن کی ایلوکیشن ہوئی, کیونکہ 4 سال پہلے آپ کو پتہ ہے میں تھک گیا تھا, ڈسپلن نہیں بن رہا تھا, کسی کی ایلوکیشن نہیں ہوتی تھی, ہمارے اپنے بھی حالات اس طرح کے تھے, کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی, ویلفیئر ذہن میں ایک خاکہ اور خیال بنا ہوا تھا. نہ اس وقت ہم کمرشل تھے نہ آج ہم کمرشل ہیں. آج دیکھیے پہلی ایلوکیشن آپ کی تھی, آج 113 بچوں کی الحمدللہ ایلوکیشن ہو چکی ہے. ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں تھے, اب ہم بڑی جگہ میں موجود ہیں اس وقت. ہمارا ایک ٹاور بننے جا رہا ہے ہمارے ادارے کا. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ہم بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو سنتے تھے, سناتے تھے, گائیڈ کرتے تھے, تو اب جہاں ماشاءاللہ آپ نے فیض حاصل کیا اسی ادارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں وہ ماحول؟ اب آپ کی اس اکیڈمی میں فری کھانا ہے, فری رہائش ہے, فری کلاسیں ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان سے فیس بھی لیتے ہیں, بہت تھوڑی فیس لیتے ہیں. میگزین بھی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اب اس اکیڈمی کو اس وقت کے اور آج کے حالات میں کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ سر دیکھیں الامین جو ہے یہ تو ہمارا گھر ہے, اور جتنی عزت اور رسپیکٹ ہمیں یہاں سے ملی, اور اس وقت جب ہم اپنے پریپریشن فیز میں تھے تو اتنی کمرشلائزڈ چیزیں تھیں, اتنی کمرشلائزڈ اکیڈمیز تھیں کہ جہاں پر ٹیوشن فیس اور ان کا سارے وہ چیزیں پے کرنا ہمارے لیے تو امپاسبل تھا. تو اس وقت آپ سے انٹریکشن ہوا اور آپ نے یہ ایک پودا لگایا, یہ سارا کریڈٹ تو بیسیکلی آپ کو جاتا ہے. اور پھر جب یہاں پہ آپ کو بھی ہے, اگر آپ کی ایلوکیشن نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ اس کو بند کرنا پڑتا. نہیں, وہ تو سر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا الحمدللہ, وی آر نتھنگ. تو سواب سر آپ کو جا رہا ہے سر, یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہاں پہ سر عثمانی جیسے مرشدوں کو آپ لے کے آئے, تو آپ کی وجہ سے لے کے آئے, تو آپ نے کہا بالکل سر مطلب کہ نا, تو یہ ایک بہت بڑی مطلب کہ نا ایک اس وقت جب ہم نے اس کی فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی, ملٹیپل فیزز میں سے گزرے ہم, اللہ نے کرم کیا, ہماری ایلوکیشن ہوئی. اس کے بعد ہم نے بھی اپنے آپ کو الامین کے ہی پلیٹ فارم سے وقف کر دیا. آج بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو الامین کے پلیٹ فارم سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. آج اتنی ٹف روٹین میں سے بھی ٹائم نکال کے پڑھاتے ہیں. تو ویژن اور مشن وہی ہے کہ دیر آر سو مینی رب نواز, دیر آر سو مینی ادر پیپل, دیر آر سو مینی ادر اسٹوڈنٹس جو کہ یہاں پہ اس کمرشلائز سوسائٹی میں, اس کمرشلائزڈ اکیڈمک کلچر کے اندر, جو کہ مختلف طریقوں کے ساتھ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو ڈیموٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ مطلب کہ نا ایشوز ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت بھی یہ ایک رے آف ہوپ تھی, یہ آج بھی ایک رے آف ہوپ ہے, اور انشاءاللہ اس اکیڈمی کے لیے ہمارا سب کچھ اس پہ قربان ہے, کیونکہ ہمیں عزت ساری یہاں سے ملی یہ, اور ہم نے بھی اپنے آپ کو وقف کیا اس کے لیے. اور تمام جو اسٹوڈنٹس ہمارے جب یہاں پہ آتے ہیں, جب ہم انٹرویوز کے ہم کی پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں, جب مختلف ہم ان کے سیشنز لے رہے ہوتے ہیں, تو سر میرے خیال میں یہ ایک لٹرلی یہ ایک بلیسنگ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے. دیکھیں سر, رزق جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا رزق کماتے کیسے ہیں, کہ آپ اپنے جو لافل مینز ہیں ان کے تھرو آپ کما رہے ہیں, یا آپ مطلب جسٹ آپ کا پرپز صرف ایکسپلائٹیشن اور پیسے کمانا ہے. تو سر پیسہ سب کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. اصل چیز ہے ایک ویژن اور ایک مشن. اس ویژن اور مشن کو جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, جس کے تھرو بڑے سارے آفیسر یہاں سے نکلے, بڑے سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے نکلے, جنہوں نے یہاں سے پریپریشنز کی, اور بڑے ساروں نے یہاں سے نکلنا ہے, اور بڑے سارے انشاءاللہ یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں.
اور یہ ایک بڑی خوشیند بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے. ہماری بھی ہر طرح کے سروسز سر آپ کے ساتھ ہے. میں تو آپ مزے کی بات بتاتا ہوں, میں تو اپنے آفس کے اندر بھی ہماری عالمین اکیڈمی کا وہ جو ہمارا مجھے امین حفیظ صاحب نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. ہاں جی, امین حفیظ صاحب آئے تھے اور انہوں نے بڑی محبت بھی کی, بڑا انہوں نے وہاں پہ ہمارا احترام اور عزت بھی کی. تو وہاں پر بھی ہمارے تو اپنے آفس کے اندر ہماری عالمین اکیڈمی کی اس دن میری تھکاوٹ دور ہو گئی. سر بالکل بالکل ڈیفینیٹلی, مطلب کہ اب وہاں پر اس کی ایک ریپرزنٹیشن بھی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو پروموٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے سر. میں نے آپ کو گڈ نیوز دینی تھی ماشاءاللہ. باقی جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں وہاں پہ ایک اور کامیابی یہ ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں اس میں کوئی 10% 15% جن بچیوں اور بچوں کی ایلوکیشن ہوئی تھی وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی سیلری میں سے دینا شروع ہو گئے. اور اب ہم فارم پہ ہم لکھواتے ہیں کہ بھئی ہم نے پیمنٹ آپ سے لینی ہے, آئیے, لیکن لیں گے اس وقت جب آپ کمانے والے بات. ماشاء اللہ جنہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا, تربیت لی, وہ ریٹرن کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں نے ایک جگہ بات بھی کی کہ انشاءاللہ وہ وقت عن قریب ہے کہ اگلے 5 سے 6 یا 10 سال کے اندر 5 سے 6 10 سال میں زیادہ کہہ رہا ہوں, یہ بچے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں وہی بچے اس اکیڈمی کو رن کریں گے اپنے خرچے پہ. تو اسی طرح قومیں بہتر ہوتی. میں آخر میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خرچے ہیں اس اکیڈمی کے, ظاہر ہے وہ زیادہ ہمیں زکوٰۃ آتی ہے, صدقات خیرات آتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں رمضان کی آمد ہے تو لوگوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, لوگ آگے فطرانہ ساری چیزیں ہیں, تو کچھ پھر آگے فصلوں کا عشر ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہ دے دیں جو اللہ نے ان کے اوپر واجب یا فرض کیا ہوا ہے. ہم ان کی جیب سے نہیں مانگتے, اللہ کے دیے ہوئے سے مانگتے ہیں. تو اس پہ کچھ آپ ہمیں اس ادارے کی ہیلپ لے کے چند الفاظ کہیں. جی سر بالکل, یہ ایک بڑے پازیٹیو وے کے اندر یہ اس کی یوٹیلائزیشن آف فنڈز ہے, اور جس کی ٹرو میننگز میں جو ایک پبلک سروس ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اور سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بچے یہاں سے نکلیں گے ان میں اور ادر اکیڈمیز کے بچوں میں جب یہ آفیسر بنیں گے تو دیر ول بی اے گریٹ ڈفرینس. آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ کے ادارے کا, آپ کے ٹیچرز کا بیٹھا ہوا ہے سر, آپ کے ادارے کا, آپ کے ٹیچرز کا آپ کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے اوپر ایک امپریشن ہوتا ہے. وہ امپریشن آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب آپ نے یہ بات بتائی کہ آپ اتنے سر کیوں نہیں, مطلب کہنا پروٹوکول کانشیس نہیں ہے اور آپ یہ نہیں ہے وہ نہیں, اس سے سیدھی سی بات ہے کیونکہ ہم نے اپنے جن استادوں سے, ہمارے استاد ہی اتنے عظیم ہیں. جی جی, اب ہم نے عثمانی صاحب جیسے استادوں سے بندے نے پڑھو اور جو خود ایک درویش صرف انسان ہو, تو پھر ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم کیوں مطلب کہ نا مطلب کہ اس طرح کی باتیں کریں, کیونکہ ہمارے اوپر ایک امپیکٹ ہے ان کا, ہم اس امپیکٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. تو سر آپ کی اکیڈمی اور ہماری اکیڈمی یہ بیسیکلی ہمارا ایک گھر ہے, اور اس گھر سے, اس اکیڈمی سے جتنے بھی بچے نکلیں گے, جتنے بھی لوگ آفیسرز بنیں گے, اور ادر اکیڈمیز, میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ جن کا ایک کمرشل مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں, آپ ایک ویژن کو لے کے چل رہے ہیں, باقیوں کے اپنے مشن ہیں, اپنے آبجیکٹیوز ہیں, اپنی انٹینشنز ہیں, وہ بھی قدر ہم ڈیفینیٹلی دے آر آلسو کنٹریبیوٹنگ, وہ بھی ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی بیسیکلی جو لارجر گول ہے وہ ایک ہی ہے. آپ اس اکیڈمی کا بھی وہی ہے, ان کا بھی وہی ہے, تو ہم کسی کو وہ بات نہیں کر رہے. بٹ آئی ول سے کہ اب وہاں سے جہاں سے ایک کمرشل اورینٹیڈ بندہ پڑھ کے نکلے گا جس نے خود وہ ساری چیزیں فیس کی ہوگی, تو دین ڈیفینیٹلی اس کی اپنی ایک مینٹلٹی ہوگی, وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہوگی, اس کے اوپر اپنا ایک امپیکٹ ہوگا. جو بچے آپ کے یہاں سے آفیسر بن کے نکلیں گے ان میں کم سے کم وہ والے ان کی انٹینشنز نہیں ہوگی. ابھی ہم سر یہ میں ایک بہت بڑی میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ یو ول فیل دس ڈفرنس ان دی کمنگ ڈیز, ان دی کمنگ ایئرس. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے بچوں میں اور ادر اکیڈمیز کے بچوں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوگا. when they will go to the fields, when they will go to the offices, they will be well refined officers, اچھے آفیسرز ہوں گے اور اچھے انسان ہوں گے. کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ اچھا آفیسر وہی ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے, اور آپ کو پہلے اچھا انسان بننا پڑتا ہے, تب بھی آپ ایک اچھا آفیسر بن سکتے ہیں, ادروائز دس از امپاسبل. تو ڈیفینیٹلی میری سب سے ریکویسٹ ہے, تمام مخیر حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے, اور کہ آپ بالکل آئیں یہاں پہ, آپ یہاں کی ویریفیکیشن کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ آئیں, اپنی ویریفیکیشن کریں. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو زکوٰۃ صدقات یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اگر آپ کچھ حصہ نکال کے یہاں پہ ڈیزرونگ بچوں کو, اور جو ان کی فیملیز, جو ڈیزرونگ فیملیز کے جو بچے ہیں
ان کی بہتری کے لیے آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو دیٹ ول بی اے گریٹ اینڈ ہیوج بینیفٹ فار دس اکیڈمی ایز ویل. تو آپ آئیں، اپنی ویریفیکیشن کریں، اپنی تسلی ضرور کر لیں، لیکن ہمارا یہ مطلب کہ نا آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا نیٹ ورک، اس طرح کا ایک ادارہ دعوے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا. الحمدللہ ہماری ناروال میں برانچ بن گئی ہے، ماشاء اللہ، اسلام آباد اور کراچی جگہ لے لی ہے. ماشاء اللہ، ناروال میں جو برانچ ہے اس کا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ مارچ میں جب یہ حالات سازگار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں افتتاح ہو جائے گا. تو میری یہ خواہش ہے کہ ایک اکیڈمی آپ کے بوانا، آپ کے جنگ چنور سائڈ پہ بنے، اس برانچ کے اوپر یہی لکھا ہو کہ رب نواز برانچ. بہت شکریہ، آپ نے کی. سر بہت مہربانی، بہت شکریہ سر.